بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 41 ہے، 41، اور آج کا عنوان ہے کہ کامل ایمان والا کون ہے۔ حدیث سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو اور جو اپنے بال بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ اس حدیث میں کامل مومن کی دو علامتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی علامت، کامل مومن وہ ہے جو ان مومنوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ دوسری بات، کامل مومن وہ ہے جو اپنے بال بچوں پر سب سے زیادہ مہربان۔ بزرگان محترم، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین و ایمان کا تعلق صرف عقائد اور عبادات سے ہے، جبکہ قرآن مجید کی تعلیمات حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گہری نظر رکھنے والے اس حقیقت کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کا تعلق جس طرح عقائد اور عبادات سے ہے، اسی طرح اخلاق سے بھی ہے، معاملات کی صفائی سے بھی ہے، معاشرتی زندگی سے بھی ہے۔ اس حدیث میں یہ بات واضح طور پر بتلا دی گئی ہے کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو ان سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جن کی داڑھی، ٹوپی، کرتا، پیجامہ سب کو دیکھ کر، یعنی ان کے ظاہری وضاحت کو دیکھ کر، نیز ان کی نمازوں، روزوں، ان کی تسبیحات کے انداز کو دیکھ کر، ان کی تہجد، اشراق، اوابین اور چاش کی نمازوں پر پابندی کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک کامل مومن ہے۔ لیکن جب معاشرتی زندگی میں اور خود ان کے آپسی تعلقات کو دیکھا جاتا ہے، ان کی اس دیوالی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، تو ان کے جھوٹ، ان کے وعدہ خلافی، ان کی خیانت اور ان کے حرام خوری اور ان کی گالی گلوچ سے بھرپور ان کی زبان سے نکلنے والے خبیث کلمات اور اپنی ہی بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے والے عمل کو دیکھ کر کسی بھی پہلو سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کامل مومن ہے۔ بہت سے دیدار ہیں جن کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی، لیکن جا کر دیکھیے ان کے گھریلو ماحول میں کہ جس نے اپنی بہن سے کہہ دیا ہے کہ میرے ابا نے تمہاری شادی کر دی ہے، اب تمہارا یہاں ہماری وراثت میں، باپ کی وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وراثت میں بہن کا حصہ ہے، اور بھائی کہہ رہا ہے کہ وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے خلاف جس کی زبان سے بات نکل رہی ہے، اور وہ چاہے نمازی ہو، روزے دار ہو، لیکن وہ کامل مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اخلاق درست نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عقائد اور عبادات ہی کو کامل دین اور مکمل ایمان سمجھ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاملات، معاشرت اور اخلاق و کردار اور کیریکٹر کے میدان میں وہ ایک دم کھوکھلے اور بے دین ثابت ہوئے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عبادات کو جس قدر اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح اخلاق و کردار کو بھی، کیریکٹر کو بھی اہمیت دیں، اور اس حدیث کو غور سے سنیں، اس کے پیغام حقیقی کو سمجھیں اور اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کریں، تاکہ ان کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بھی قابل مومن ہے۔ بہرحال کامل مومن بننے کے لیے جس طرح عقائد کی درستگی اور عبادات کی پابندی ضروری ہے، اسی طرح اخلاق حسنہ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب اہم بات اس حدیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو اپنے بال بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو وہ کامل مومن ہے۔ بعض مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھر کے افراد کے علاوہ دنیا جہاں کے لوگوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں، پڑوسیوں، دوستوں، محلے والوں اور کاروباری پارٹنرز اور دیگر لوگوں کے ساتھ ان کی مہربانی مثالی ہوتی ہے،
لیکن وہ اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کے حقوق میں انتہائی سخت دل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے جو سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ مہربانی کی جائے، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ احسان اور ایثار کا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ آدمی سخت دل ہو جائے اور ان سے لاپرواہ ہو جائے اور ان کے ساتھ احسان کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ یاد رکھیے، آدمی کے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار اس کے بیوی بچے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے زیادہ ایمان والا مومن وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہو، اور وہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی مہربان ہو، الطفہم یعنی ان میں زیادہ مہربانی کرنے والا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس باریکی کو، اس نفاست کو، اس نزاکت کو اور اس گہرائی کو سمجھتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ بالخصوص احسان کرنے کی اور سارے ہی لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق حسنہ کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔